السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تیسر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں کافی وتھ تیسر۔ آج حسب معمول ہم نے جو ٹاپک لے کے آئے ہیں وہ پاکستان کا سب سے حساس ترین موضوع ہے اور اس سے زیادہ وہ اہم ترین موضوع بھی ہے۔ آپ یقین جانیے کہ ایسے موضوعات کو چنتے وقت ایک خوشی تو ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے ریئل پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے تو مجھے بہت دکھ بھی ہوتا ہے اور ایک شرم کی فیلنگ آتی ہے کہ ایک ملک جو ایک اسلام کا قلعہ مانا جاتا ہے اور اس میں ہر طرف مسلمان ہی مسلمان، مساجد ہی مساجد، ہر وقت اذان کی آواز، اور اس میں اگر کوئی شخص اسلام کی حقانیت کو جان کر، اس کی سچائی کو جان کر، ایک جستجو کی سفر کو طے کر کے اور اس حقانیت والے دین کو ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہے، قبول کرنا چاہتا ہے، اور اس کی زندگی ایک دردناک عذاب جیسی بن جائے، تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کو میں جب سوچتا رہتا ہوں تو پھر اس کے لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس فیلڈ کے جو ماسٹر آف دا ٹریڈ ہیں ان کو ہم انوائٹ کریں اور ہم جاننے کی کوشش کریں کہ کہاں ہم لیک کرتے ہیں اور کہاں ہمیں اس کو امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ تو آج کا میرا جو موضوع ہے وہ عیسائیت سے اسلام مشکل کیوں، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ پاکستان میں اس عنوان پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی سیلیبریٹی ہے وہ آج میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ میری مراد ہے جناب عبد الوارث گل صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ بارک اللہ فیکم، تھینک یو ویری مچ، اللہ آپ سے راضی ہوئے۔ آمین، ویلکم سر۔ اچھا عبد الوارث گل صاحب، عیسائیت سے اسلام تک کا جو سفر ہے یہ بیسیکلی ایک دل و دماغ میں اترنے والا گہرا انقلاب ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک نئی دنیا میں قدم رکھنا، اور اس دنیا میں ہر قدم پر ایک کہانی ہے، جستجو کی، حقیقت کی تلاش کی۔ تو سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو اللہ پاک نے جو سفر طے کروایا تو یہ کہاں سے اس کا آغاز ہوا، اور آپ اگر اس کا ایک خلاصہ ہمارے سامنے رکھیں کہ آپ اپنا کچھ ذاتی احوال بھی بتائیں ہمیں، پھر اس کے بعد اس سفر کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ بارک اللہ فیکم تیسر بھائی، آپ نے مدعو کیا اور اتنے اہم موضوع پہ بات کرنے کی جو ہے وہ اس ٹاپک کو آپ نے چوز کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ پاکستان میں اسلام قبول کرنا غیر مسلموں کے لیے مشکل کیوں ہے، جی، سچی بات ہے کہ یہ کام اس نوعیت کا ہے، یا کسی بھی دین مذہب کے حوالے سے جو کنورژن ہوتی ہے، آج تو کوئی صرف اپنا اسکول آف تھاٹ اگر چینج کرتا ہے تو یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور یہاں تو ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی جو ہے وہ کنورژن کے حوالے سے۔ یقیناً جو ایک ان پرسن صاحب کے ساتھ یا فرد کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، اس کے اپنے خیالات، جذبات، احساسات، کیفیات، اور اپنے مذہب کے ساتھ جو ایفلیشن ہوتی ہے، جو گھر کے ساتھ ایفلیشن ہوتی ہے، پہلے تو وہ اس کی ایک جنگ سے جو ہے وہ نمردآزما ہوتا ہے، اور جب اس جنگ میں وہ کسی ایک طرف اپنا رجحان کرتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ معاشرے کے تھپیڑے کھانے پڑتے ہیں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ دو ہزار سے قبل ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات کی توفیق عطا فرما دی، تب میری عمر تقریباً کوئی 18 سال کی تھی، کہ واٹ از دا پرپز آف مائی لائف، رائٹ، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کون ہوں، آئی کیم فرام ویئر، میں کہاں سے آیا ہوں اور بالآخر پھر مجھے کہاں جانا ہے۔ تو یہ تھے وہ جس کا میں نے آپ کہ سب سے پہلے یہ اپنے آپ کے ساتھ ایک جنگ شروع ہوتی ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں اور بالآخر مجھے کہاں جانا ہے۔ تو جب یہ سوالات پیدا ہوئے تو میں نے اپنے پریسٹ سے پوچھا کہ سر آئی وانٹ نو واٹ از دا پرپز آف مائی لائف۔ تو انہوں نے کہا دیٹس ویری سمپل، یو شوڈ ڈائی فار جیسس، یو شوڈ لائف فار جیسس۔ رائٹ، تو بالکل آسان ہے کہ تمہیں مسیح کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہیں مسیح کے لیے جینا ہے، اسی کے لیے مرنا ہے۔ وہ کیا؟ کیونکہ پوری دنیا میں مسیح کا پیغام پہنچانا ہے، ہی از دا سن آف لارڈ، اور یہ کہ اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے اپنی جان کا کفارہ دیا ہے، تو اس پیغام کو پوری دنیا میں جو ہے وہ آپ نے پھیلانا ہے، یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے اور واضح مقصد ہے۔ تو میں نے کہا کہ سر اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا اس کے لیے آپ کو ایک اچھا سچا پکا مسیحی بننا ہوگا۔ تو ایک اچھا سچا پکا بننے کا جو سفر، مسیحی بننے کا جو سفر ہے، وہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ عیسائیت کو تھورولی جو ہے وہ پڑھتا ہوں، اس کے عقائد و نظریات، اس کی جو تعلیمات ہیں، جو اس کے عقائد ہیں، جب ان کو پڑھا، اور ایک اچھا عیسائی خاک بننا تھا، وہ اتنا یعنی اس میں جو ہے وہ تضاد تھا، اس میں اتنی یعنی
مشکلات تھیں، اتنا اس کو جو ہے وہ کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے، اتنا اس کو ڈیفیکلٹ بنا دیا گیا ہے. مثلا ایک خدا میں 3 شخص ہیں، یعنی باپ، بیٹے، روح القدس. ٹھیک ہے. یعنی مسیح بھی خدا ہے، روح القدس بھی خدا ہے، اور خدا تو خدا ہے ہی. اچھا، یہ تینوں اپنی ذات میں بھی جو ہے وہ خدا ہیں، لیکن باپ بیٹا نہیں ہے، بیٹا روح القدس نہیں ہے، اور روح القدس خدا نہیں ہے. لیکن یہ تینوں ایک ہیں اور ایک تین ہے. یہ جو ان کی اپنا کانسیپٹ آف دا ٹرینٹی ہے، 3 in 1 اور 1 in 3. تو یعنی میں نے کہا کہ واٹ از دس یار، میں تو ایک اچھا عیسائی بننا چاہتا تھا، مجھے ایک زندگی کا مقصد دیا گیا ہے، اور پھر یہ کہ آدم علیہ السلام سے لغزش ہوتی ہے، اور وہ لغزش جو ہے وہ آدم کی ساری کی ساری نسل میں وہ اس کو موروثی اوریجنل سن کہا جاتا ہے، اور اس کے کفارے کے لیے پھر بعد میں مسیح علیہ السلام. واٹ از دیٹ یار؟ اگر آدم علیہ السلام سے لغزش ہوتی ہے تو آدم علیہ السلام اس کا حساب دیں گے. تو میرے کون سے گناہ جس کے لیے مسیح علیہ السلام نے اپنی جان کا کفارہ دیا ہے؟ تو یہ وہ سوالات تھے، وہ اعتراضات تھے، وہ اشکالات تھے. اس کے بعد یہ کہ جیزس از the son of the Lord، مسیح جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے. تو اوکے، دیر از نو پرابلم. مینی ٹائم مینشن ان دا بائبل فار دا ادر پرسن کہ وہ بھی خدا کے بیٹے ہیں. آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے تورات میں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. دیر از نو پرابلم. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے، یعقوب علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا، نہ صرف خدا کا بیٹا ہے بلکہ پہلوٹا ہے، یعنی وہ بڑا بیٹا ہے. دیر از نو پرابلم. لیکن جب مسیح علیہ السلام کے اوپر بات آتی ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے. تو بھی اکلوتا بیٹا ہے، واٹ از دیٹ یار؟ تو کہا گیا کہ پوچھا پریسٹ سے کہ سر یہ تو میں اچھا عیسائی بننے کے لیے عیسائی تعلیمات کو پڑھ رہا ہوں، لیکن دس ویری ڈیفیکلٹیز، کیا کمپلیکیشنز ہیں سر؟ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا سر مجھے نہیں سمجھ آ رہی مسیح علیہ السلام خدا کے بیٹے کیسے ہیں. تو ان کے کہ اس لیے کہ وہ خدا جیسے کام کرتا ہے. تو میں نے کہا سر وہ تو خود کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ بھیجا ہوا ہوں، میں خدا کی قدرت سے تمہیں کام کر کے دکھاتا ہوں. مائی فادر از گریٹ دین می، وہ مجھ سے بہت عظیم ہے. بالکل. تو جب وہ کہتے ہیں کہ میں خدا کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں خدا کے حکم سے معجزات کرتا ہوں، تو وہ تو اس کے حکم سے کر رہا ہے. تو پھر اس طرح تو مسیح علیہ السلام نے تو 1 یا 2 مردوں کو زندہ کیا ہے. دیگر ایسے بائبل میں انبیاء ہیں جنہوں نے مردوں کے لشکر کو زندہ کیا ہے. تو پھر تو ان کو بھی جو ہے وہ ان سے بھی عظیم ہونے چاہیے. ان کا نہیں، دراصل میں وہ خدا کے یعنی باپ کے بغیر پیدا ہوئے، تو باپ کے بغیر تو آدم بھی پیدا ہوئے، حوا بھی پیدا ہوئیں. ملک صدق ہے، اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ نہ اس کا کوئی آغاز ہے، نہ اس کا کوئی اختتام ہے، نہ اس کی کوئی ماں ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے. تو اس کو بھی آپ پھر جائیں. تو انہوں نے جب ان ساری چیزوں کو دیکھا اور میری انزائٹی کو انہوں نے فیل کرتے ہوئے، بعض کا تو ہوتا ہے نا ایک یعنی لیول ہوتا ہے، آپ بس ختم ہو جاتی ہیں، انف از انف. تو انہوں نے کہا مائی ڈیئر سن، یو آر تھنکنگ اباؤٹ جیسس سن آف لارڈ، ایکچولی جیسس از دا لارڈ. تم ابھی تک جو ہے وہ اسی چکر میں ہو کہ مسیح خدا کا بیٹا کیسے. انہوں نے کہا دراصل مسیح ہی خدا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں کہ جس نے مجھے میری جو ذاتی جنگ تھی اس میں سے مجھے ایک طرف کر دیا کہ نہیں، دس از دا فیک اسٹوریز. یہ سب کچھ جو ہے نا یہ اس کے جو عقائد و نظریہ، تو اس نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا کہ نہیں، مجھے ایک ایسا دین چاہیے کہ جس میں کلیئرٹی ہو، جس میں دو چار کی طرح عقائد پوری دنیا کے جو ایک اصول ہے عقائد و نظریات کے حوالے سے، اپنا علم الہیات کا یہ اصول ہے کہ جو عقائد ہوں گے وہ 2 اور 2 4 کی طرح ہوں گے. آپ اسلام کا دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. عقائد کے حوالے سے سب سے عظیم ترین صورت ہے اللہ کا تعارف. نہیں، مشرکین مکہ نے پوچھا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، کیونکہ تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور میں نہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم کرتے ہو، نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین. تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ جس کی عبادت کرتے ہیں اس کا ذرا حسب نسب تو بیان کیجئے، کیونکہ ان کے یہاں تو نسب بیان کیے جاتے تھے. تو تب جب یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی ہے تو کیا اب اس کی جو کلیئرٹی آپ چیک کیجئے کہ وہ واحدہ و یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، بلکہ ہر چیز اس کی محتاج ہے. نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس
کا کوئی ہمسر نہیں, اس جیسا ہی کوئی نہیں ہے, اس کی مثل ہی کوئی نہیں ہے. یہ ہے کلیئرٹی آف دا عقائد, یعنی وحدانیت کے بارے میں, سنگولیرٹی کے بارے میں, اللہ کی توحید کے بارے میں کہ 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے. آپ اسی طرح آپ دیکھیں یہودیوں نے یہ عقیدہ کر لیا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. اب کس طرح بیٹے ہیں اس کے لیے انہوں نے زمین و آسمان کے کلابے میں لانا شروع کر دی. اسی طرح تریمورتی ہے ہندوؤں میں, شیو ہے, وشنو ہے اور برہما ہے. اب ان کی اپنی ایک کہانی ہے کہ وہ 1 3 ہے, 3 1 ہیں. اسی طرح عیسائیوں نے بھی اپنا جو ہے وہ پہلے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو عبد صالح کہا, پھر نبی اور رسول کہا, پھر کہا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. یہاں پہ بھی اکتفا نہیں کیا اور انہوں نے کہا نہیں وہ خود ہی خدا ہے. تو یہ وہ ساری کمپلیکیشنز تھیں کہ جس نے مجھے مذہب سے بیزار کر دیا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ مجھے کسی نہ کسی مذہب کو تلاش کرنا تھا, تو مزید تحقیق کرتے 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 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کو پڑھنے کی, اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی, اور بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اسلام اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ جو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت دیتا ہے. آپ کو سمجھ آتی ہے, اس کے اندر لاجک ہے, اس کے اندر جو ہے وہ وضاحت ہے, فصاحت ہے, بلاغت ہے, اور پھر ہر سوال کا جواب اس کے پاس موجود ہے. الحمدللہ. ماشاء اللہ. اچھا عبدالواری صاحب, یہ مجھے بتائیے گا کہ کچھ اپنی بارے میں ہمیں اپنا کوئی انٹروڈکشن کروائیں کہ کہاں سے آپ کا تعلق تھا, کہاں پیدا ہوئے, اس کے بعد آپ کا بچپن کیسے گزرا, جوانی میں آپ نے کیا شوق پالے, کیا کچھ کرنے کے خواہش تھی, ویژن کیا تھا, بننا کیا تھا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں, اس کے بارے میں پلیز ہمیں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. تیسر بھی میرا تعلق لاہور سے ہی ہے, اور میرا بچپن, لڑکپن, جوانی ساری لاہور میں گزری. بائی پروفیشن آئی واز اے گولڈ اسمتھ, سنار سے. جی الحمدللہ. ابھی بھی میرا کام تو ہے الحمدللہ گولڈ کا. تو یہ ہے کہ گولڈ کا پہلے کام کیا, اس کے بعد یعنی سیکھا کیا, پھر جو ہے وہ میں باہر چلا گیا, باہر بھی میں نے گولڈ کا کام کیا, ڈائمنڈ کا کام کیا, اور اس کے بعد پاکستان آ گئے. پاکستان آ کے بھی جو ہے وہ اسی جو ہے وہ پروفیشن کے ساتھ جو ہے وہ میرا منسلک ہوں ابھی تک الحمدللہ. مزید یہ کہ شوق کچھ ایسے خاص نہیں تھے, پڑھنے لکھنے کا شوق تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دیگر مذاہب کو پڑھنے کا شوق تھا, اس کو پڑھا بھی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ کرکٹ مجھے کھلاتے نہیں تھے کیونکہ مجھے اچھی کرکٹ کھیلنی نہیں آتی تھی, میں آؤٹ ہو جاتا تھا لیکن بیٹ نہیں دیتا تھا, تو اس کی وجہ سے وہ نیکسٹ ٹائم مجھے کھلاتے نہیں تھے. تو آپ تو بڑے برائٹ چانس تھا آپ کا پاکستان ٹیم میں آنے کے لیے. تو ہاں بلیئرڈ میں نے کچھ کھیلی ہے, اس کا مجھے شوق تھا, اس میں میں اچھی مہارت بھی تھی. بلیئرڈ اور سنوکر جو ہے وہ یہ میں کھیلتا رہا ہوں. تو باقی جو مشن اینڈ ویژن کے بارے میں آپ نے بات کی, تو بہت سی ایسی خواہشات تھیں. امیر آدمی بننا چاہتا تھا, ایک جیسے آپ ہپ ہاپ ہوتا ہے ایک ٹین ایج میں, آپ کی لشٹ لائف ہو, اور الحمدللہ وہ سارے شوق پورے بھی کیے ہوئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شاید کوئی کام لینا تھا, اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پیچھے دھیان جانا نہیں چاہیے, ان تمام مراحل سے یہ بچہ گزر ہی جائے, یہ بندہ گزر ہی جائے. تو وہ تمام جو ہے وہ شوق پورے بھی کیے. کچھ شوق پورے نہیں کر سکا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے مجھے وقت چاہیے تھا, وسائل چاہیے تھے. لیکن بالکل ٹین ایج سے نکلتے ہوئے, لڑکپن کی طرف جاتے ہوئے, فکر آخرت نے میرا جو ہے وہ دامن پکڑ. انٹرسٹنگلی تو جب فکر آخرت نے دامن پکڑا تو میری شعور سے ملاقات ہوئی, اور جب شعور آپ کی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو آپ سے سوال پوچھتا ہے کہ تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو, اور بالآخر کہاں جانا ہے. ماشاء اللہ عبدالوارث بھائی, یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ آج کی پوڈ کاسٹ جو ہے وہ بہت ہی زبردست اور انٹرسٹنگ ہوگی, بہت ہی معنی افروز ہوگی, اور ایک لرننگ کا خزانہ ہوگی انشاءاللہ. تو ابھی جیسے آپ نے بتایا اپنے سفر کے ابتدا کے بارے میں اسلام کی طرف, تو ایک سوال ہے میں ہر نو مسلم سے پوچھتا آ رہا ہوں, تو آپ سے بھی ضرور پوچھنا چاہیے. سو واٹ واز دیٹ کلک پوائنٹ کہ جس نے آپ کو ایسے آ کے لگا دل پہ, اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ نو وے بیک؟ اس میں 2 چیزیں تھیں. یعنی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے اسلام کو تو ویسے اعتراضات, اشکالات اور سوالات کے لیے پڑھ رہا تھا, اور جب میں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا, اور بیچ میں تھوڑا سا توقف کیا, تو وہ جو ایک واو مومنٹ تھی وہ یہ تھی کہ اسلام از دا کمپلیٹ کورٹ آف لا. یہ تو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے.
یہ تھا وہ توقف جب میں نے کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے غور و فکر کرنے کے دوران جو انعام عطا فرمایا کہ یار اس کے پاس تو ہر مسئلے کا حل ہے. ایکچولی اسلام از دا سلوشن فار یور پرابلمس, نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کے حوالے سے. تو یہ, اور اس سے بھی اگر آپ اس کو بھی کہیں کہ اس کو بھی سمرائز کر کے میں آپ سے عرض کروں تو 2 چیزیں ایسی تھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے کہ جن کو میں آج بھی اب یاد کرتا ہوں تو یعنی میں اس کے سحر میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ اسلام اتنا خوبصورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تصور توحید پیش کرتا ہے کہ جو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, یعنی تورات میں آج بھی آپ کو یہ تصور توحید مل جائے. اچھا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے زندہ تورات, پہلا حکم خدا کو ماننا, فقط اس کی بندگی اور اسی کو سجدہ کرنا. جو ان کے 10 کمانڈمنٹس ہیں اس میں پہلا یہ ہے. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو احکامات دیتے ہیں وہ یہ ہیں کہ موسیٰ, نہ تو زمین کے نیچے نہ زمین کے اوپر اور نہ آسمانوں میں کسی ایسی چیز کی صورت بنانا جو خداوند تیرے خدا کے سوا ہے, اور اس کی عبادت نہ کرنا. یہ کیا ہے؟ یہ کیسی تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شاگرد نے پوچھا کیا استاد تورات کا سب سے بڑا حکم وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تورات کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے جس کو اپنے پورے دل, اپنی پوری جان, اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل سے محبت رکھ. قرآن مجید کی 2 آیات کو اگر آپ جوڑیں, پہلی دیر از نو گاڈ بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا الہ الا اللہ, اور دوسرا والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے جس کو اپنے پورے دل, اپنی پوری جان, اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل کے ساتھ محبت رکھ. ایک تو یہ کہ اسلام ان تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کمپریہنسولی وہ جو تصور توحید لے کے آئے تھے, اسلام اس کو بیان کرتا ہے. اور دوسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں حقیقی معنوں میں اللہ کا بندہ آخرت کی کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کا وہ نسخہ اکسیر ہے. یعنی کہ جس کو اگر انسان حاصل کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں وہ دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوگا اور آخرت میں بھی. 2 کمپریہنسولی کہ اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ, ان ساری چیزوں کو جب پڑھنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اسلام از دا کمپلیٹ کورٹ آف لا. اس کے بعد مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا تھا کہ وارث اب بھی اگر تو نے اسلام قبول نہ کیا اور میں اسی حالت میں مر گیا, اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا کہ اللہ میں جان چکا تھا کہ اسلام کی اتنی بڑی نعمت ہے لیکن میں کیوں اس کو قبول نہیں. تو میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو وہ ایک خوبصورت مومنٹ تھی کہ جو مجھے آج بھی یاد آتی, تو میں یعنی اس کے سحر میں مبتلا ہوتا ہوں الحمدللہ. جو آپ نے بات کہی ہے بیسیکلی اگر کوئی اس وقت بھی عیسائیت میں سے اسلام پہ ریسرچ کر رہا ہے اور وہ ادھر اس کے بارے میں ابھی ان بٹوین ہے تو اوبویسلی وہ بھی اسی حال سے گزر رہا ہوگا. جی بالکل ایسی. تو اس طرح کے اور کون سے چیلنجز ہیں, بیسیکلی جو میرا سوال ہے اگلا, کہ کون سے ایسے چیلنجز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک عیسائی کو اسلام قبول کرنے سے روکتے ہیں؟ یہ تو وہی جو میں نے پہلے بھی عرض کی کہ یہ اپنے ساتھ ایک مکالمہ ہے. کوئی بھی کسی بھی دین مذہب کا جو فرد ہے اس کا اپنے ساتھ پہلا مکالمہ ہوتا ہے کہ میں ہندو ہوں, عیسائی ہوں, میں یہودی ہوں یا کسی بھی قوم, ملک, ملت کا فرد ہوں. جی. تو میں جس پہ ہوں اس کی بنیادیں کس حد تک درست ہیں, کتنی مضبوط ہیں, میرے پاس اس کے دلائل ہیں, جو عقائد و نظریات ہیں یہ کس حد تک جو ہے مجھے سیٹسفائیڈ کرتے ہیں. تو سب سے پہلا یہ اپنے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے حضرت انسان جب دیگر مذاہب کے مابین تحقیق کر رہا ہوتا ہے تو یہ لوگوں سے جھوٹ بول لیتا ہے لیکن اپنے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا. تو جب اس کو یعنی اندر سے آواز آتی ہے کہ دس از دا رائٹ اینڈ دس از دا رانگ, تو وہ فیصلہ کر چکا ہوتا ہے کہ یہ حق ہے. ہاں اس حق کو اقرارم باللسان نہیں کر پا رہا لیکن تصدیقم بالقلب کر چکا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کا سوال ہے کہ کون سے ایسے چیلنجز ہیں جس کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلا اس کو چیلنج یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ اسلام حق ہے, اسلام سچا دین ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اسلام میں کیوں پیدا نہیں کیا. اور میں نے یہ نوجوانوں سے سوال سنا ہے, انہوں نے کہا کہ عبدالوارث بھائی ہم اسلام اور عیسائیت کا وی آر ڈوئنگ دا کمپیریٹیو اسٹڈی, لیکن باوجود اس کے کہ ہمیں احساس ہو چکا ہے کہ اسلام از دا ٹرو ریلیجن آف دا ورلڈ,
لیکن پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس ٹرو ریلیجن میں پیدا کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے ہمیں عیسائیت میں، تو میں ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اس آزمائش میں مبتلا کیا ہے تو آپ لوگ ہی سمجھدار نکلے ہیں کہ جن کے ذہن میں یہ بات ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے، یا پھر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، کہ جن کو کہا جا رہا تھا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے کے آؤ، یا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی جن کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ مسیح علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کے آؤ، یا مسیح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ جب یہ کہا جا رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آؤ. یعنی ان کو بھی تو یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ کے اوپر ایمان لے کے آئیں، تو آپ نے ہمیں موسیٰ کی ہی یعنی جو ہے وہ یہودیت میں کیوں پیدا نہیں کیا؟ یا عیسائیوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی یہودیوں کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے بندے عیسیٰ پر ایمان لے کے آؤ، تو پھر ہمیں آپ عیسیٰ کے دین میں کیوں نہیں پیدا کیا؟ تو یہی تو آزمائش ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کر دیا ہے، آپ پہ حق اور باطل کو واضح کر دیا ہے. اب جو ہے وہ اما شاکروں و اما کفورا، اب دیکھتے ہیں کہ تم جو ہے وہ اللہ کے شکر گزار بندے بنتے ہو، دین اختیار کرتے ہو، یا اللہ کا کفر اختیار کرتے ہوئے جو ہے وہ ناشکری کی روش اختیار کرتے ہو. تو یہی تو آزمائش ہے کہ حق واضح ہو گیا. یعنی ہم نے یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے تو رات کو صحیح سالن بنایا تھا، صبح آپ نے خراب بند کر دیا تو پھر کھا لو. یعنی وہی ہے نا جس کو تم نے بنایا تھا، لیکن اس وقت جب خراب ہو جاتا ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اب فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اگر ٹھیک نہیں ہے یا اللہ نہیں چاہتے کہ تو اس کے اندر ایک ببلز آ گئے ہیں، اس کے اندر اسمیل پیدا کر دی گئی ہے، تو ٹھیک ہے. یہی اسی طرح مثلا کچھ عرصہ پہلے عارف علوی صاحب صدر تھے، اس سے پہلے ممنون حسین صاحب صدر تھے. وہ ایک وقت ہوتا ہے ان کا، وہ ہمارے اوپر صدر ہوتے ہیں، لیکن جب وہ جاتے ہیں تو پھر دوسرے جب صدر حلف لیتے ہیں تو ہم ان کی رائے میں شمار ہو. ہم نے تو نہیں کہا کہ آج تک کہ جی میں تو ہمیشہ جو ہے وہ ممنون حسین کو ہی صدر مانوں گا، میں تو ہمیشہ زرداری صاحب کو یا عارف علوی صاحب کو ہی مانوں گا. تو جب ایک اپڈیشن ہوتی ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اسی طرح دین کے حوالے سے بھی اپڈیشنز ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اصول ہے، قانون ہے کہ وہ جو دین عطا فرماتا ہے اس میں ان کے ماننے والے رد و بدل کر دیتے ہیں، تغیر و تبدل کا شکار کر دیتے ہیں. پھر اللہ اس کی تصحیح کے لیے نئے نبی بھیجتے ہیں، نئی شریعت آتی ہے، نئے قوانین آتے ہیں. کرتے 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 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو کمپلیٹ کورٹ آف لا بنا کے وہ بھیج دیا اور پوری دنیا کو یہ حکم دے دیا کہ بھئی اب تمہارے لیے یہی ایک راستہ ہے کامیابی اور کامرانی کا کہ اس حق کو جانو، پہچانو اور اس کے اوپر ایمان لے کے آؤ. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور یہ کامن کویشچن ہے. میں نے اس کو ضمن میں جو ہے وہ بڑی تفصیل سے ویسے میں نے اس کو عرض کیا. تو دوسرا آپ نے پوچھا کہ اس میں دیگر جو چیلنجز ہوتے ہیں وہ تیسر بھائی معاشرتی ہیں، وہ معاشی ہیں اور سماجی ہیں. اور سچی بات ہے کہ اس میں ہم مسلمانوں کا یعنی بہت بڑا اہم کردار ہے. بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہہ سکوں کہ کئی ایسے غیر مسلم ہیں کہ جو ہم مسلمانوں کی وجہ سے اسلام قبول کرنے سے، یعنی ہمارے مسلمانوں کا رویہ ان کے اسلام قبول کرنے میں مانے ہے. بالکل ایسے. اچھا عبد الوارث بھائی، آپ نے جیسے ابھی کہا کہ یہ معاشی چیلنجز ہیں اور معاشرتی ہیں، سماجی چیلنجز ہیں، تو آبویسلی جسٹ ٹو گیٹ اسٹارٹیڈ ود، ہم آپ کے ہی ذاتی سفر سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان چیلنجز میں سے کون سے آپ کے سامنے چیلنجز آئے. آپ کے خیال میں اگر میں آپ سے کہوں کہ پک اینڈ چوز کرتے ہوئے کوئی ایک ایسا چیلنج بتائیں کہ جو سب سے مشکل ہوتا ہے، تو یہ دو باتوں کا آپ جواب دیجئے. تیسر بھائی، ویسے تو اسلام کا مزاج ہے اور یہ سنت اللہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 2، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا فہم لا یفتنون، کہ کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم محض یہ کہنے پر چھوڑ دیے جاؤ گے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور تم آزمائے نہیں جاؤ گے. تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اصول ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گرم ریت کے اوپر لٹا کے ان کے اوپر جو ہے وہ سرخ پتھر رکھا جاتا تھا جو سورج کی تپش کو آبزرو کرتا تھا اور گرم ہو جاتا تھا، پھر ان کو جو ہے وہ چھال کی رسی سے باندھ کے گھسیٹا جاتا، بچے مذاق اڑاتے. تو کسی نے پوچھا، کہا کہ بلال پہلے لات، منات، عزا، نائلہ یا غوث کی عبادت کرتے تھے اور سب ٹھیک تھا، لیکن جب سے تم نے آہد پکارنا شروع کیا ہے تو یہ مشکلات، تنگی، تکلیفیں، پریشانیاں،
تو کہا کہ کبھی تم بازار سے برتن خریدنے کے لیے گئے ہو؟ ان صاحب نے کہا کہ ہاں. کہا کہ کیسے خریدتے ہو؟ تو کہا کہ ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں. تو بلال نے کہا کہ اللہ بھی بلال کو ٹھوک بجا کے دیکھ رہے ہیں کہ بلال کچا ہے کہ پکا ہے. تو یہ تو بات طے ہوگی کہ حق کے راستے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس سے محفوظ نہیں رہے. میں اور آپ تو کوئی یعنی ان کے آگے کوئی حیثیت نہیں ہے. جب آپ اسلام قبول کرتے ہیں یا کوئی شخص بھی اسلام قبول کرتا ہے تو سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہوتا ہے کہ چونکہ آپ اپنے گھر والوں کی، اپنے آبائی دین کی، آبائی مذہب کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کو عدم برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یا تو یہ شخص جو ہے وہ دوبارہ اپنے مذہب میں واپس لوٹ آئے، یا پھر اس کو زد و کوب کیا جائے، اس کو اذیت دی جائے تاکہ یہ مذہب چھوڑ دے. وگرنہ صورت دیگر کم سے کم اس کو پھر جو ہے وہ تکلیف تو دی جائے نا کہ یہ اس نے کیا کیوں ہے. میرے ساتھ بھی یہی ہوا. دین آئی واز ان دبئی، اور وہیں پہ میں نے اسلام قبول کیا تھا. جب واپس آیا تو ایئرپورٹ پہ کوئی لینے کے لیے نہیں آیا. اب میں کئی مہینوں کے بعد آیا. ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کہ گھر والے جاتے ہیں، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. گھر آئے تو والد صاحب نے دروازے پہ ہی کہا، انہوں نے کہا کہ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، دفعہ ہو جاؤ. یعنی اسلام قبول کر لیے، ہماری خاندان میں ناک کٹوا دی، سو گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. اب دوبارہ کیا لینے آئے ہو؟ تو پیچھے اماں جان کھڑی تھیں. اماں جان نے کہا کہ چلیں بچہ دور سے آیا ہے اور بیٹھ کے بات کرتے ہیں. ماؤں کے دل نسبتاً نرم ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ بھائی وہ ایک بار قدم جب میں نے اندر رکھا تو پھر اس کے بعد الحمدللہ نکالا نہیں ہے. لیکن یہ تھا کہ والدین کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا. والد صاحب خاموش ہو گئے. کئی عرصے تک انہوں نے میرے ساتھ بات نہیں کی، ہوں ہاں کرتے تھے. امی جان روتی رہتی تھیں. خاندان والوں نے بائیک آؤٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ عبدالوارث سے جو ملے گا اس کا بھی ہم بائیک آؤٹ کریں گے. یعنی یہ تو نقد آپ کو جو ہے وہ یہ سارا فیس کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد جو ایک بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے استاد صاحب سے پوچھا. میں جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھی ہی تھی. میں نے استاد صاحب سے پوچھا کہ استاد صاحب ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو استاد صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے آپ کو شادی کرنی چاہیے. ظاہر ہے وہ مزاج کو، ذوق کو سمجھتے تھے. تو اب شادی کا جو ہے وہ شادی کے لیے رشتے کی تلاش شروع ہوئی. 1 2 3 4 5 6 7. انی نسبتاً میں بات بھی کرنا نسبتاً اچھی بات کر لیتا ہوں. شکل و صورت بھی کوئی غیر مناسب نہیں تھی. برسر روزگار بھی تھا. لیکن اس کے باوجود 7 لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. وجہ انہوں نے کہا کہ عبدالوارث بھی آپ کی عقل شکل بھی ٹھیک ہے، مناسب پیسے بھی کما لیتے ہیں، لیکن آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کرسچن ہے. تو یہ وہ یعنی تکلیف دہ بات تھی کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے، آئی ایم رضا اسلام. میرا کیا قصور ہے اگر میرے والدین جو ہے وہ نان مسلم ہیں؟ یہ میں شکایت نہیں ہے، یہ شکایت نہیں ہے، یہ حقائق ہے. یہ اپنے سوسائٹی کی وہ ایک تصویر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. گجرانوالہ میں ایک صاحب مجھے بتانے لگے کہ عبدالباز بھی میرے پاس ایک نان مسلم میرا امپلائی تھا. میں اسے اکثر کہتا کہ اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر لو. ایک دن جب میں نے اسے شدید دعوت دی، ترغیب و تشویق دی، اور میں غصے میں بھی تھا کہ ایک عرصے سے میرے اخلاق، معاملات، کردار، اس کے ساتھ کوئی میں نے ایسی جو ہے وہ یعنی ناروا سلوک نہیں رکھا. تو اس کے باوجود تو کہنے لگے کہ اس نے مجھے کہا کہ سر بیٹھیے، تشریف رکھیں. ہم دونوں بیٹھے. وہ کہنے لگا کہ سر آپ عیسائیت قبول کر لیں، میں آپ کو اپنی بہن کا رشتہ دوں گا. کیا بات کر رہے ہیں سر؟ آپ عیسائیت قبول کر لیجئے. میرے والد صاحب نے جو میرے نام 3 مرلے کا مکان چھوڑا ہے، میں وہ مکان بھی آپ کے نام کر دوں گا. اس نے کہا کیا بات کر رہے ہیں؟ نے کہا کہ سر آپ عیسائیت قبول کر لیجئے، میرے پاس کاروبار نہیں ہے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو ایک اچھی جاب دلا دوں گا. اس نے کہا کیا بکواس ہے؟ انہوں نے کہا کہ سر میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں کہ آپ اپنی بہن کا رشتہ دیں گے. اللہ اکبر. میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. میرے گھر والے جب گھر سے نکال دیں گے، کیا آپ اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار ہیں؟ کہتے ہیں کہ عبدالوارث یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو میں تمہارے سامنے اس کا اظہار کر رہا ہوں کہ میرے پاؤں
کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ کیا واقعی میں اس کو اپنی بہن کا رشتہ دے سکتا ہوں؟ کیا واقعتاً اگر یہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور یہ اسلام قبول کرنے کے بعد گھر سے جب اس کو نکال دیا جائے گا تو میں نے امیجنائز کیا کہ کیا میں نے واقعتاً اپنے گھر میں اس کو رکھ سکوں گا؟ تو کہتے ہیں کہ میرے دل نے جواب دیا کہ میرے لیے یہ مشکل ہے. دس از دا ریئلٹی. تو یہ ایک نہیں ہے, آپ کا خاندان آپ کا بائک آؤٹ کر دیتا ہے, کوئی ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, آپ کا سارا بیک گراؤنڈ, آپ کے دوست احباب, آپ کا بزنس, آپ کے انسٹیٹیوٹ, آپ کے ایجوکیشنل, سارا آپ کی ایفلیشن عیسائیوں کے ساتھ ہوتی ہے. اور جب آپ کو سارے عیسائی چھوڑ دیتے ہیں آپ زیرو پہ کھڑے ہوتے ہیں, اور جب آپ زیرو پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوتے ہیں اور زمین کے اوپر صرف آپ کے ساتھ آپ کی دو ٹانگیں ہوتی ہیں جس کے اوپر آپ کھڑے ہوتے ہیں. ویری ٹرو. دس از دا ریئلٹی. یعنی لوگوں کو یہ پتا ہے کہ عبد الوارث کیا کے اوپر آتا ہے, لوگوں کو یہ پتا ہے کہ عبد الوارث ایک موٹیویشنل اسپیکر, عبد الوارث ایک ٹرینر ہے, عبد الوارث کے پاس ایک لش لائف ہے, عبد الوارث کے آفس میں 18 لوگ کام کرتے ہیں, عبد الوارث بزنس ہے اس کا, ملٹیپل اس کے بزنس ہے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تھا تو کتنی راتیں میری جو ہے جو آنسوؤں کے ساتھ, میرا تکیہ میرے آنسوؤں کے ساتھ بھیگا ہوتا تھا. کسی کو یہ نہیں پتا کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تھا تو جب کوئی ڈینائی کرتا تھا کہ عبد الوارث کی عقل شکل ٹھیک ہے, لیکن ہمارے لیے یہ نسبتاً مشکل ہے کہ ایک نو مسلم کے ساتھ اپنے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. یعنی جب میں عید کے دنوں میں گھر میں اکیلا ہوتا تھا تو میری والدہ کہتی کہ بیٹا ہم تو عیسائی ہیں لیکن تم تو مسلمان ہو, اور 2 بج جاتے گھر میں کوئی ایک گوشت کا پیکٹ نہیں دیتا تھا. یعنی یہ گوشت ہمارے لیے میٹر نہیں کرتا, لیکن یہ میٹر کرتا ہے کہ میرا کوئی دوست ہی نہیں ہے مسلمان, میرا کوئی عزیز ہی نہیں ہے, میرا کوئی استاد ہی نہیں ہے, میرا کوئی شاگرد ہی نہیں ہے کہ جو صرف سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہے کہ عبد الوارث ہم نے جو ہے وہ آج قربانی کی ہے, اینڈ دس میٹ فار یو. یہ ہیں وہ آپ کے معاشرے کے وہ اخلاق, معاملات, کردار. آج میں آپ سے عرض کروں, اب میں جو آپ سے جو یہ شکایت نہیں حقائق ہے, آج میرے نکاح میں 2 بیویاں ہیں میرے پاس 2 گھر ہیں, میرے پاس گاڑیاں ہیں. بات یہ نہیں ہو رہی, بات ہو رہی ہے ایک کامن مین کے لیے کہ جب اسلام قبول کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ جواب دیجئے کہ کتنے لوگ ہیں کہ جن کو ہم اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں, کتنے لوگ ہیں کہ جن کو اسلام قبول کرنے کے بعد اکوموڈیٹ کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں کہ جن کو اسلام قبول کرنے کے بعد ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جن کو اسلام قبول کرنے کے بعد فائنینشیل سپورٹ کرتے ہیں. یہ ساری ضرورتیں ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ پیسوں کے لیے اسلام, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں زکوٰۃ کے اندر آپ کے لیے ایک 7واں مصرف رکھا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہماری ضرورت ہے. جب آپ زیرو کے اوپر آ جاتے ہیں, آپ اگر ایک کرسچین کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ بزنس کر رہے ہیں تو کرسچین کمیونٹی کے اندر جب آپ اسلام قبول کریں گے تو آپ ڈسکنیکٹ ٹو یور جاب ود یور بزنس, تو اس کے بعد آپ زیرو پہ آ جاتے ہیں. آپ کے بچے اگر کرسچین کمیونٹی میں کسی مشنری اسکول میں پڑھ رہے ہیں وہ سب زیرو پہ آ جائے گا. خاندان, دوست احباب, بہن بھائی سب جب چھوڑ دیں گے آپ زیرو پہ آ جائیں گے. تب آپ کے حوصلے کی ضرورت ہے, تب آپ کی ڈھارنس کی ضرورت ہے, تب آپ کے پیسے کی ضرورت ہے, تب آپ کی تسلی کی ضرورت ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس نے اسلام قبول کر لیا, صحابہ جیسا اس کا ایمان ہوگا, اب یہ بھوکیں بھی برداشت کر لے گا. یہ آزمائش اس کے لیے تو ہے. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا فهم لا یفتنون, لیکن یہ آزمائش تیسر میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. آج جس طرح جو ہے وہ یہ محض غزہ والوں کے لیے آزمائش نہیں تھی, میرے اور آپ کے لیے بھی آزمائش تھی کہ ہم ان کے لیے کتنی آواز اٹھاتے ہیں, ہم ان کے لیے کتنا جو ہے وہ تحریر کرتے ہیں, کتنی تقریر کرتے ہیں, کتنا ان کے لیے اپنے مال و جان کی قربانی دیتے ہیں. تو یہ ہم دونوں کے لیے آزمائش ہے. اگر اس نے صبر اور شکر کیا تو ان اللہ مع شاکرین و ان اللہ مع صابرین, وہ تو اللہ کے ہاں. لیکن کیا میں نے اپنے مال کو ایسے احباب کے لیے خرچ کیا؟ میں نے اس کی تعلیم و تربیت, میں نے اس کی انگلی پکڑی, میں نے وہ انصار کا جو ہے وہ کردار جو زندہ کرنا تھا کیا؟ اگر نہیں تو میرے معاشرے کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب لوگ اسلام قبول کرتے تھے تو ایک مواخات کا ایک ایسا نظام وضع کیا گیا جو کائنات میں چشم فلک نے اس سے پہلے دیکھا ہی نہیں تھا. اور لوگ اسلام قبول کرتے تھے, وہ کہتا تھا میری 2 بیویاں, ایک بیوی تیری ایک بیوی میری, میرے 2 گھر ہیں, ایک گھر تیرا ایک گھر میرا. نہیں, یہ ایک خوبصورت. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خریدتے ہیں تو امیہ نے کہا تھا کہ آپ نے مہنگا, اس نے کہا تینوں پتہ ہی نہیں ہے.
ابوبکر صدیق رضی اللہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے میں کتنا چنگا سودا کیتا, تو کہہ رہے مہنگا سودا کیتا ہے, میں یہ بہت چنگا سودا کیتا. تو یہ وہ کیا تھا. تو سچی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس بات کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ نے ایسے نہیں کہا تھا کہ اگر تمہارے سبب سے کوئی ایک شخص بھی اسلام قبول کر لے تو 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. تو وہ محض لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا نہیں تھا, کیا اس کی پین نہیں لینی تھی, کیا اس کے معاملات, اس کے مسائل, اس کے دیگر جو ہے وہ. ایک صحابی تھے رسول اللہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول شادی کرنا چاہتا ہوں. تو کہا کہ یہ رکا لو اور فلاں صحابی کے پاس چلے جاؤ اور اس سے کہنا کہ محمد نے بھیجا ہے. جب انہوں نے ان کے دروازے پہ پہنچے تو کہا کہ میں پیغام نکاح لے کے آیا ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف بھیجا ہے. تو وہ اور ان کی اہلیہ نے اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا اور وہ حبشی تھے. تو کہا کہ یہ ہمارے لیے نسبتاً مشکل ہے. تو بیٹی نے کہا کہ مجھے یہ رشتہ قبول ہے. تو کہا کہ تم نے دیکھا نہیں, کہا کہ آپ اس کو نہ دیکھیے, جس نے بھیجا ہے آپ اس کو دیکھیے. آج یہ نہ دیکھیں کہ کون اسلام قبول کر رہا ہے, آج جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں یہ دیکھیں کہ کس کا اسلام قبول کر رہا ہے, وہ دین کس کا قبول کر رہا ہے, وہ کس اللہ کے اوپر, کس کے رسول کے اوپر, کس کی کتاب کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے کے آ رہا ہے. آپ اس کو نہ دیکھیں, یہ دیکھیں کہ اس نے دین کس کا قبول کیا ہے. ہمارے لیے یہ معیار ہونا چاہیے. تو یہ کامن مسائل ہیں بھائی, سر یہ کامن مسائل ہیں. آج آپ کے توسط سے میں کبھی اس طرح یعنی وہ جذباتی نہیں ہوا, لیکن آپ کے توسط سے میں نے یہ ساری, میں پھر ونس اگین دس از ناٹ شکایت, یہ حقائق ہے, ایک واقعہ ہے, میں نے آپ کو بتایا. لیکن ہمارے معاشرے میں بہرحال اس طرح کے 30 مسائل ہیں. عبدالباری صاحب آپ نے تو بیسیکلی جھنجھوڑ کے رکھ دیا. میں نے خود بھی کوئی 15 سال نو مسلمین میں کام کیا ہے, لیکن جس پرسپیکٹیو سے آپ نے سمجھایا نا, یقین کریں کہ آج کے بعد فیلنگ کچھ اور ہوگی. اللہ آپ کو اس کی بہت جزائے خیر دے. ایک بات انٹرسٹنگ پوچھنا چاہتا ہوں, 7 دفعہ ریجیکٹ ہوئے, میں اس کو فیل نہیں کر سکتا. مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا اس کو فیل نہیں کر سکتا. اس لیے ہم آپ وہ اس لیول تک جا ہی نہیں سکتے کہ اس احساس کو سمجھے جو آپ اس وقت آپ کے ساتھ تھا. لیکن پھر بھی مجھے 1 لائن میں بتائی, 1 لائنر چاہیے, کیا فیلنگ تھی کہ یار میں نے سب سے بڑی کیا کہتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو قبول کر لیا, اور بجائے مجھے کہ مجھے تو پتہ نہیں کیا کچھ انہیں ریسیپشن دینی چاہیے تھی, تو وائس ورسا ہو گیا. 1 لائنر بتائے اس وقت کیا فیلنگ ہوئی. بیکاز بائی پروفیشن آئی واز اے گولڈ اسمتھ. رائٹ. میں جانتا ہوں کہ ڈائمنڈ کو تب تک جو ہے وہ اس کی فائلنگ کی جاتی ہے, اس کی نوک پلک سنوارنے کے لیے اس کو تراشا جاتا ہے جب تک وہ اپنی بیسٹ شیپ میں نہ آ جائے. تو بس میں نے سوچا کہ عبدالوارث ابھی تمہاری جو ہے وہ بیسٹ شیپ باقی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے ابھی مزید تیری فائلنگ کر رہے ہیں, تیری نوک پلک سنوار رہے ہیں. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا نا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تو الحمدللہ صبر کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیسٹ دیا الحمدللہ. اور ایسی بیوی عطا فرمائی, اللہ کا شکر ہے, ایسی بیوی عطا فرمائی کہ 2 چیزیں اس کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ جو مجھے کبھی اس کو نہیں کہنی پڑی. نہ مجھے کبھی اس کو یہ کہنا پڑا کہ پردہ کرے, اور نہ کبھی اس کو یہ کہنا پڑا کہ نماز پڑھے. یہ آٹو موڈ ہے اس کا. یعنی کتنی بڑی نعمت ہے کہ میں کہیں بھی ہوں, مجھے یہ کہنے کی ضرورت ہی کبھی اس کو پیش نہیں ہے کہ بھی پردہ کرے. وہ ماشاءاللہ اتنی پردے کی پابند, اور کبھی وہ کیسے بھی ہے, کہیں بھی ہے, نماز کی پابند ہے. بلکہ اسی کی نماز کی برکت سے آج میری اولاد بھی نمازی ہے. تو یہ 2 چیزیں ایسی. پھر میں نے بھی اس نعمت کے اوپر اتنا اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا, لئن شکرتم لازیدنکم لئن کفرتم ان عذابی لشدید, کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اپنی نعمتیں بڑھا کر دوں گا. اسی نعمت کو بڑھاتے ہوئے اللہ نے دوسری اہلیہ عطا فرما دی. تو یہ دیکھیں کہ یہ الحمدللہ میں بھی بہت شکر کروں گا. ایک اسی سے بڑا انٹرسٹنگ سوال ذہن میں ہے, بس چلتے چلتے وہ بھی لے لیتے ہیں. یہ کبھی اس وقت خیال آیا کہ کوارے ایسا چلے جاؤں آگے, یعنی کہ یہ بھی کوئی اس کا ایسی سوچ آئی کہ کوئی بات نہیں,
دین تو آ گیا, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن آ گیا, اللہ مل گئے, کوئی بات نہیں, نئی شادی ہوگی تو نہ صحیح. ہاں نہیں بالکل اتنی صحیح ڈائر بات ہے. سچویشن بھی ہوئی کہ نہیں؟ نہیں یہ تو مجھے شروع سے ہی ہے کہ جتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرما دی دین اسلام, تو سچی بات ہے کہ اس کے بعد ناشکری کا کوئی آپشن تھا ہی نہیں, اور نہ ہی کبھی نہ مایوس ہوا. یہ شروع سے میرا بلیو ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے لیے اللہ نے پیدا کی بھی ہے, تو یہ تو میرا یقین ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں نعمت لکھ دی ہے, پوری دنیا بھی چاہے تو اس کو وہ اسے چھین نہیں سکتی, محروم نہیں کر سکتی. اور جو چیز آپ کے مقدر میں نہیں ہے, پوری دنیا بھی آپ کو وہ دلانا چاہے تو وہ آپ کو دلا نہیں سکتی. تو یہی تقدیر ہے نا, کہ ہمارا تو الحمدللہ ایمان ہے تقدیر کے اوپر, الحمدللہ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, آگے چلتے ہیں, کہ جو عیسائیت سے اسلام قبول کرنا چاہ رہا ہے تو کیا سیکیورٹی اور وہ رسک جو ہیں, وہ چیلنجز اور فیکٹرز اور تھریٹس ہیں کہ وہ جس کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اس قبول اسلام سے رکا ہوتا ہے, اور کیا وہ ہوتے ہیں, کس طرح کے ہوتے ہیں, اس پہ بھی تھوڑا. یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن جو یعنی اس فیلڈ میں نہیں ہے. مثلاً آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں نا, تو بعض ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ایکسیڈنٹل کیسز ہوتے ہیں کہ خون بہہ رہا ہوتا ہے, لیکن ڈاکٹر نارملی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کوئی ایسی بات نہیں, آپ ویٹ کیجیے. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید اس کی اگر مرہم پٹی نہ کی گئی تو یہ انتقال کر جائے گا, لیکن ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ کتنا خون بہہ چکا ہے, مزید کتنا بہہ سکتا ہے, اور یہ ڈینجر سچویشن میں کب فال کرے گا. تو اسی طرح اب شاید ہم نے میرا خیال ہے 6,500 ایسے نیو مسلم ہیں کہ جن کو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا ذریعہ بنایا, اور 10,000 سے ایسے زیادہ لوگ ہیں کہ جن کو کیس ڈیل کرنے کا. تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, بینگ اے ایکسپرٹ میں بات کر رہا ہوں, لیکن ایک کامن مین کے لیے, ایک عام فرد کے لیے یہ ہوتا ہے. سب سے بڑی سیکیورٹی جو فیمیل کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں اسلام قبول کرتی ہوں تو میں جاؤں گی کہاں پر, میں رہوں گی کہاں پر, میرے ساتھ شادی کون کرے گا. یہ کامن فیکٹرز ہیں. میں جاؤں گی کہاں پر, کیا مجھے آگے گھر ملے گا نہیں ملے گا, میرا کیا بنے گا, مجھے یہ گھر سے نکال دیں گے تو مجھ سے کوئی شادی کرے گا نہیں کرے گا, میں پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں. کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو اسلام قبول کرنے کے بارے میں ان کے ذہن میں آتا ہے. مجھے کئی ایسے لوگ اپروچ کرتے ہیں کہ عبدالواحد بھائی یہ فلاں بچی یا فلاں بچہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ میں جاؤں کہاں پر. تو میں اس سے کہتا ہوں کہ سب سے پہلا تو یہ سوال آپ سے ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر کہہ دیا کہ کیا میں نے تجھے گھر نہیں دیا تھا, دوست احباب نہیں تھے, تجھے وسائل نہیں دیے تھے, تو نے اس کو یہ کیوں نہیں کہا کہ میرا گھر حاضر ہے نا, جہاں میں سوتا ہوں تو بھی سو جائے. اگر وہ لڑکی ہے تو کیا خواتین نہیں ہیں ہمارے, ان کے پاس گھر بار نہیں ہے, ان کے شوہر, ان کے بھائی, ان کے باپ نہیں ہیں. تو سب سے پہلی بات تو لوگ بتاتے ہیں کہ عبدالواحد بھائی سب سے پہلے انسیکیورٹی جو ان کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جائیں گے کہاں پہ, رہیں گے کہاں پہ, ہم سے کوئی شادی کرے گا نہیں کرے گا. اور بالکل یہ مسائل ہیں آج بھی ہمارے انسٹیٹیوٹ میں. کئی ایسی بچیاں ہیں کہ جن کے لیے ہم اچھے رشتے تلاش کر رہے ہیں, لیکن رشتے میسر ہی نہیں ہیں. اس کے علاوہ ان کو اپنی پڑھائی کا ایک ایشو ہوتا ہے. اگر وہ دنیاوی تعلیم پڑھ رہی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ کون ہماری کفالت کرے گا. یہ اس کے بعد یعنی یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو مرد حضرات کی شادیوں کے نسبتاً زیادہ ایشو ہیں. جو فیملیز ہیں, یعنی فیملی نے اگر اسلام قبول کیا ہے تو شوہر اپنی فیملی کو چھوڑ دے گا کہ بھئی بیوی نہیں ہے, بچوں نے اسلام قبول کیا ہے, یا بچوں نے اور باپ نے اسلام قبول کیا تو بیچ میں ایک. اب اس کے لیے چیلنج یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو لے کے کہاں جاؤں گی, میں اپنے بچوں کو لے کے کیا بعد میں میری شادی ہوگی. یہاں تو بیچلرز کی شادی نہیں ہو رہی, اور 3 بچوں کے ساتھ جو ہے وہ خاتون ہے اس کے ساتھ کون شادی کرے گا. اسی طرح یہاں بیچلر میل کی شادی نہیں ہو رہی, اور اگر اس کے ساتھ 2 یا 3 بچے ہیں تو وہ شادی اس کے ساتھ. میں ایسا ایک کیس میرے سامنے ہے کہ جس نے اسلام قبول کیا اور اس کی اہلیہ اڑ گئیں کہ میں نے اسلام نہیں قبول کرنا, یہاں تک کہ اس سے بچے بھی چھوڑنے کے لیے وہ تیار ہو گئی. اب وہ شخص کام کرے گا, وہ اپنے بچوں کو سنبھالے گا, وہ ان کی کیئر اپنا کرے گا,
وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ کمائے گا کہاں سے؟ تو ایسا یعنی وہ ایک عرصے تک بیچارہ اسی کشمکش میں، اور پھر ایک عرصے بعد اس کی چھوٹی بچی جو تھی وہ تھوڑی سی بڑی ہوئی، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھتی تھی، وہ بیچارہ کمائی کر، تو شادی والی یعنی کہ سچویشن ہی اس نہیں کی ہے۔ بچی بڑی ہوئی تو وہ اس کا مسئلہ حل ہوا، اور ہم ظالم معاشرے نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا. نہیں، یہ ایک فیکٹر ہے بالکل. اب کون کرے گا یار اس سے شادیاں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں تو نارمل ایک اس کے پاس یعنی چلے کرائے کا شادی گھر نہیں، ہے، کفالت کا کہ اس کے بچوں کو کرائے ڈیر کا کیئر گھر ہے، کرنا، کرسچن سارا کچھ کمیونٹی کرنا. دشمن بنی ہوئی ہے، اور بچے ہیں. اب کون بیچارے کے ساتھ شادی کرے؟ تو یہاں پہ یعنی پھر ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ایسے انسٹیٹیوٹ ہوں کہ جو بیواؤں کو ترغیب دیں. یہاں تو بیوہ کی شادی کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کیسی بات کر رہے ہیں، یہاں تو طلاق شدہ کی شادی کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی. یعنی ہمارے یہاں معاشرے میں تو طے ہے کہ جو طلاق یافتہ ہے یا جو بیوہ ہوگی بس اس کا چیپٹر کلوز ہے، اب اس کی آگے کی لائف نہیں ہے. ستی کا ایک تصور تھا ہندو مت میں کہ اس میں اگر عورت کا شوہر جب فوت ہو جائے تو ستی یعنی شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا. پھر 65 کی دہائی میں ایک قانون پاس ہوا کہ بھئی اس کو جلایا نہیں جائے گا، کیونکہ ہندو مت میں یہ تصور تھا کہ عورت کی جو کریشن ہے وہ مرد کی خدمت کے لیے ہے، بس مرد ختم ہو گیا تو اب اس کو بھی ساتھ ہی جلا دیتے تھے. پھر 65 کے دوران جو ہے یہ قانون بنا کہ بھی اس کو جلایا نہیں جائے گا، لیکن اب وہ جلایا نہیں جاتا، لیکن جیتے جی وہ مر جاتی ہے. سفید لباس پہنے گی، سفید لباس پہنے گی، زیورات نہیں پہنے گی، میک اپ نہیں کرے گی. تو ہم نے کیا کیا؟ اب بیوہ یا طلاق جس کو ہوئی بس اس کے بعد اس کا جو ہے وہ چیپٹر کلوز ہے. تو میرا خیال ہے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ترغیب دلائی ہے کہ اپنی بیواؤں کے ساتھ میں رزق کا ڈر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا، بلکہ ان کے ذریعے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ فرمائیں گے، برکت عطا فرمائیں گے. تو عرب معاشرے میں دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے، تو یہ یعنی اس ترغیب و تشویق کے ساتھ ایک دوسرا بھی آپ کا خلا ہے کہ جو فلفل ہوگا انشاءاللہ. تو یہ بہرحال مسائل ہیں بھائی. اچھا عبد الواری صاحب، یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے سیکیورٹی کی، تو ایسے کئی حادثات بھی ہیں کہ وہ اسلام قبول کرنے کے کچھ عرصے کے بعد بلایا گیا کہ اب صلح ہو گئی، ٹھیک ہے ہم تم سے ناراض نہیں ہیں، اور اس بیچارے کو یا اس بیچاری کو شہید کر دیا گیا. تو یہ سیکورٹی کے جو تھریٹس ہیں اس کے بارے میں آپ؟ جی بالکل ہوتا ہے اس میں. یعنی اللہ کا شکر ہے کہ اب ایک سے زیادہ ادارے ہیں جو ماشاءاللہ آنے والے نو مسلمین کو ویلکم کرتے ہیں، ان کے مسائل کے حوالے سے، تعلیم و تربیت کے حوالے سے، نسبتاً اکوموڈیشن کے حوالے سے. اور حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن بھی انہی میں سے ایک ادارہ ہے. الحمدللہ ہمارے پاس اس وقت کوئی کم و بیش 10,000 نو مسلمین کا ڈیٹا ہے جن کی کفالت بھی ہو رہی ہے، تعلیم و تربیت بھی ہے، اور دیگر مسائل سے بھی نبرد آزما کیا ہوا جا رہا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ، لیکن یہ آپ تصور کیجئے کہ کیا ایک یا 2-3 ادارے کافی ہیں؟ بالکل بھی کافی نہیں ہے. اس میں جب تک آپ اپنی مساجد کو انوالو نہیں کریں گے، مدارس کو انوالو نہیں کریں گے، اسلامک انسٹیٹیوٹ کو انوالو نہیں کریں گے، سول سوسائٹیز اگر اس میں جب تک انوالو نہیں ہوں گی، اس میں خیر کے کام کرنے والے ادارے جب، تو یہ بہت بڑی ایک جو ہے وہ ذمہ داری ہے اور بہت بڑی فیلڈ ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ مل جل کے تب جا کے ان کی جو خدشات ہیں، جو انسیکیورٹیز ہیں، یہ جا کے انشاءاللہ دور ہوں گے اللہ کی توفیق سے. نیکسٹ میرا کویشچن آپ سے یہ ہے، ایک پاکستان میں کسی بھی شہر میں کسی جگہ بھی ایک عیسائی ہے، اس پہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ یہ حق ہے اور مجھے اس کو بس قبول کر لینا چاہیے. سو واٹس دا لیگل روڈ میپ جو اس شخص اور اس لڑکے یا اس لڑکی کے لیے آپ سجیسٹ کریں گے کہ اسٹارٹنگ فرام دس تھنگ اور جو ہے نا یہاں تک آ جائے، سفر کر لے، تو دیٹس دا لیگل روڈ میپ. تیسر بھائی اس میں نا جو ہے وہ بلا تفریق میں عرض کرنا چاہوں گا کہ چاہے وہ پرائیویٹ پرسن، یعنی وہ کوئی سنگل پرسن ہے، پرائیویٹلی اس کو وہ کرنا چاہ رہا ہے، چاہے اس کو مدارس ہے، چاہے وہ کوئی مسجد ہے، چاہے وہ کوئی تنظیم ہے، کوئی آرگنائزیشن ہے، یہ سب کے لیے یہ بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں میں. اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کو، یا جو اس کو اسلام قبول کروانا چاہ رہا ہے، اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اس کی فری ویل ضرور پوچھے کہ میاں کسی لالچ کے تحت تو اسلام نہیں قبول کر رہے، کسی نے ڈرایا تو نہیں ہے، کسی نے دمکایا تو نہیں ہے. اور اگر کوئی اس کو ڈرا رہا ہے، دمکا رہا ہے، کوئی لالچ دے رہا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اس کی کلاس لینی چاہیے. جبکہ یہ ایسا معاشرے میں ہوتا نہیں ہے، کم سے کم دیندار طبقے میں تو ایسا نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ اگر وہ اس کو اسلام ڈرا دمکا کے قبول کروا رہا ہے اور اس لیے کہ اسلام قبول کرنے کا اجر و ثواب ہے،
اگر وہ اتنا فہم رکھتا ہے تو اس کو اتنا فہم بھی ہونا چاہیے کہ لا اکراہ فی الدین، اور یقیناً ہوتا ہے. تو سب سے پہلا جو اصول ہے نا وہ یہ ہے کہ اس سے پوچھا جائے کہ آپ کو کوئی ڈرا دھمکا کے، کوئی لالچ، کسی نے کوئی دھمکایا ہو، کوئی جبر کیا ہو. اگر وہ کہتا ہے کہ میں صدقے دل سے اسلام کی حقانیت کے پیش نظر اسلام قبول کر رہا ہوں، تو اس کی ریکارڈنگز ہونی چاہیے، تاکہ کل کو نہ وہ کسی پریشر میں آ کے آپ کے خلاف بیان دے گی جو مجھے زبردستی اسلام قبول کروائے، اور نہ آپ کسی جو ہے وہ پریشر میں آ کے جو ہے وہ کسی مسائل اور مصائب کا شکار ہو جائیں. تو اس کا ویڈیو ایویڈنس آپ کے پاس ہونا چاہیے. دوسرا، اصل میں ہم اس وقت مشکلات کا شکار ہوتے ہیں جب اس کو ہم لیگلائز نہیں کرتے، لیگل ایکٹیویٹی کو جو ہے نا وہ ہم اس پروسیجر سے نہیں گزارتے، ہاں جی، بائی پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کا سب سے پہلا اور بنیادی اصول یہ ہے کہ اس کی فری ویل پوچھی جائے. دوسرا یہ ہے کہ کورٹ میں جا کے فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے، اور وہ اس کے سامنے جو ہے نا وہ اسی بات کی شہادت دے کہ جی میں اپنی مرضی سے اسلام قبول کر رہا ہوں، میرا یہ نام ہے، اور میرا کسی سے ساتھ جو ہے وہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کوئی ڈرایا دھمکایا نہیں ہے، کسی نے کوئی جبر نہیں کیا، میں اپنی آزاد مرضی سے اسلام قبول کر رہا ہوں. مجسٹریٹ اس کو NOC جاری کرتا ہے کہ بھئی اس کے اقدام پہ میں خود آئی وٹنس ہوں. اب اسٹیٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہے، اور اسٹیٹ جب اس کی ذمہ داری لے گا تو پھر کل کو کوئی مسئلہ ہوگا تو اسٹیٹ ذمہ دار ہوگی. جب اس کو NOC ملتا ہے تو اس NOC کے بہاف پہ کسی بھی مسجد یا کسی مدرسے کو چاہیے کہ وہ اس کو سرٹیفکیٹ جاری کرے. جب وہ اس کو سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں تو تب جو ہے وہ اس کی اسلام جو ہے وہ قبول کرنے کی سند اس کو جاری کی جائے. جب اسلام قبول کرنے کی سند اس کو جاری ہو جائے تو اس کے بعد ظاہر ہے اس کے پھر اپنے کاغذات، تبدیلی نام کے مسائل ہوتے ہیں. مسائل یہ اچھا کیا کہ آپ نے سوال پوچھ لیا کہ ایک نو مسلم کے لیے جب وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اپنے شناختی کارڈ میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نام تبدیل کروائے. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ مثلا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میرے گھر والے میرے دشمن بنے ہوئے ہیں. آپ نادرا کے پاس جاتے ہیں تو نادرا کہتے ہیں کہ اپنے ابو کو لے کے آئیں، امی کو لے کے آئیں، بھائی کو لے کے آئیں، بہن کو لے کے آئیں، کسی ایک کو لیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ جی وہ میں نے تو اسلام قبول کیا، وہ تو مجھے تلاش کر رہے ہیں، وہ تو میری جان کے در پہ ہیں. آپ مجھے وہ کہتے ہیں کہ بھی ہم بائی لاز ہمارے یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی نام تبدیلی کرنا چاہتا ہے یا کوئی اس میں اپنا ایڈ اور ریموو کروانا چاہتا ہے تو اس کے گھر والوں کا آنا جو ہے وہ ضروری ہے. یہ اور ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ اس طرح کی کوئی چیز شامل ہی نہیں ہے. اب یہ ایک بڑا مسئلہ ہے آپ کے لیے. پھر ہوتا ہے کہ آپ عدالت میں جائیں، عدالت میں ڈگری فائل کریں، ریٹ فائل کریں، وہ اپنا سیکٹری کو بلاتے ہیں نادرا کے، وہ وہاں کیا جواب دیتا ہے کہ جی ہمارے رول اینڈ ریگولیشن نہیں. وہ کہتا ہے کہ بھی اس کے گھر والے اس کے دشمن ہیں. کرتے کرتے 1 سال 1.5 سال آپ کو جو ہے وہ اس میں لگ جاتا ہے، الا یہ کہ کوئی آپ کے عزیزوں میں سے، بہن بھائیوں میں سے کوئی آپ کے ساتھ شفقت کرے تو نادرا چلا جائے تو آسانی ہو جائے. وگرنہ آپ کے لیے بڑے اس میں پھر صرف یہی نہیں ہے بلکہ آپ کے تبدیلی نام کے بعد پھر آپ کی اسناد ہیں. اپنا ہائر ایجوکیشن میں اگر ہے تو وہ اسکول کا ہے تو وہ مشکل ہے، کالج کا ہے تو وہ اس سے مشکل ہے، ہائر ایجوکیشن کا ہے تو وہ اس سے بھی مشکل ہے. ڈگریوں پہ بھی آپ کو سالہ سال چاہیے کہ جس میں آپ کے ناموں کی تبدیلی ہے. تو میں آپ کے توسط سے، حکومت وقت سے، بڑے نرم دل رکھنے والے یہ احباب ہیں، کم سے کم نادرا میں جو ہے وہ ایک نو مسلمین کے لیے کوئی چھوٹی سی ونڈو بنا دیں کہ جہاں پہ نیو مسلم اپنے مسائل اور ان کو اس حساب سے ٹریٹ کیا جائے. ہم حکومت کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے ان کو یہ سارے مسائل بتا کے اس کے سلوشن کے حوالے سے گائیڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. اسی طرح ایجوکیشن سیکٹر میں جو بچے بچیاں اسلام قبول کرتی ہیں ان کی اسناد میں تبدیلی کے حوالے سے آپ کو تھوڑی سی فیور دے دیں. ایک وہ تو بیچارے تیسر پہلے ہی لٹے پھٹے آتے ہیں یار. جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں ماں باپ چھوٹ گئے ہیں، بہن بھائی چھوٹ گئے ہیں، وہ دشمن بن جاتے ہیں، ان کے بچے چھوٹ گئے، اس کی جاب چھوٹ گئی، اس کا کاروبار، اس کا گھر بار سب کچھ چھوٹ گیا ہے. اب رہی کہیں کسر جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ ان اداروں میں آ کے وہ بیچارہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ نادرا کے باہر بیٹھ کے اپنے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، کہتا ہے کہ یا اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا. شیطان اس کو اس طرح ورغلاتا ہے کہ دیکھیں. تو اقبال اگر یہ سارے سناریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اقبال کا ایک شعر ہے. اقبال کہتے ہیں کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہاں تو ہر قدم پہ آپ کے لیے آزمائش ہے، مشکلات ہیں. تو سچی بات ہے کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا،
میرا اور آپ کا فرض ہے. یہ ہمارے بھائی ہیں اور ان کے لیے میں اور آپ اگر آسانیاں پیدا نہیں کریں گے تو یہ کن کی طرف دیکھیں گے یار, کہاں جائیں گے؟ حکومت وقت یہ ریاست جو ہوتی ہے ماں ہوتی ہے, تو ماں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ویسا سلوک کرے کہ جس کے وہ مستحق ہیں. تو کم سے کم نو مسلم بھی اس ریاست کے بچے ہیں, تو اس ماں کو چاہیے کہ ان بچوں کے ساتھ بھی سوتیلے بچوں والا سلوک تو نہ کریں. تو یہ سارے مسائل ہیں, تو چاہیے کہ وہ نادرا میں, تو یہ ہے کہ اگر کسی کے کوئی اس طرح کے ایشو ہیں, اس کی ڈاکومنٹیشن بننی ہے اس کے ناموں کی, تو ظاہر ہے پچھلے 14 سال سے ہم کام کر رہے ہیں, تو کچھ لوگ بھی جان پہچان والے ہیں وہ خصوصی فیور, تو ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ, لیکن عمومی طور پہ یہی ہمیں میتھڈ اختیار کرنا چاہیے. اچھا, یہ اس کے ساتھ ایک اور چیلنج ہے, وہ اس کے بارے میں بھی تھوڑا ہمیں بریفلی بتائیں کہ کیا کوئی روحانی چیلنجز بھی درپیش ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ میٹر کرتے ہیں کیس ٹو کیس. اگر تو آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مخالف پارٹی کی طرف سے اس کے لیے کوئی مسائل, تو بالکل یس کیے جاتے ہیں. اس کو جو ہے وہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں عمومی طور پہ عیسائیوں میں جادو, لیکن جو عیسائیوں میں جادو کرتے ہیں وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اچھے برے لوگ ہر کہیں ہیں, میں عیسائیت کو اس حوالے سے بلیم نہیں کرتا, لیکن اچھے برے لوگ ہر جگہ پر موجود ہیں. کئی ایسے نیو مسلم ہیں کہ جن کے اوپر جو ہے وہ جادو کے وار کیے گئے ہیں, ان کو جو ہے وہ جادو اور آزے میں مبتلا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو کچھ عرصہ تو سمجھ ہی نہیں آتی, یعنی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے تو ٹریٹمنٹ چل رہا ہوتا ہے, اور جو ہے وہ بڑے عرصے بعد جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کسی نے جو ہے وہ کوئی جادو وغیرہ کیا. تو ظاہر ہے اس چیز کو ہم ڈینائی تو نہیں کر سکتے, تو بالکل مسائل ہوتے ہیں. اچھا عبدالباری صاحب, جب ایک غیر مسلم اسلام قبول کر لیتا ہے تو وہ ان چیلنجز سے گزرتا ہے, تو کوئی ایک اسپیسیفک بتائیں کہ کیا کوئی ایک ایسا ایک موقع آتا ہے, کوئی موڑ ایسا آتا ہے کہ اس کی یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں؟ کب تک یہ اثرات رہتے ہیں؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں, یہ بہت ایک اہم سوال لگتا ہے مجھے کہ کب تک اثرات رہتے ہیں. کیا یہ چیز کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی؟ سم کے سم ہو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس کے سامنے یہ اثرات آتے رہتے ہیں یا کھڑے رہتے ہیں کہ اس نے ایک مذہب کو بدلا ہے, اور اس کے بعد جب ادھر آیا ہے اور ادھر معاشرہ بھی اس کو کوئی خاص سپورٹ نہیں کر رہا, ہم نے ابھی جو آپ سے سب سنا, تو اس کے بعد تو میرے ذہن میں یہی آ رہا ہے کہ کسی کی جواب دینا جا کے. بالکل صحیح بات ہے. بس اس کو آپ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں کم و بیش 1 لاکھ سے زائد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول گزرے ہیں, اور بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایسے تھے کہ ان کے اوپر زیادہ آزمائشیں گزریں, اور بعض ایسے تھے کہ بہت کم آزمائشوں کے بعد جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں پہنچ گئے. تو بالکل نو مسلمین کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں کچھ کی آزمائش طویل ہوتی ہے, کچھ کی مختصر ہوتی ہے. جو اس طرح کے مسائل ہیں, مثلاً اسلام قبول کرنے کے بعد گھر سے نکال دیا جانا, اس کا بھی وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کو جو ہے وہ کور اپ کر لیتا ہے. بیوی تھی تو اب ظاہر ہے بعد میں شادی کرے گا, اس کو بھی وہ کور اپ کر لے گا. اسی طرح سے کاروبار ہے, اداروں کی طرف سے ڈاکومنٹیشن کے مسائل ہیں, تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ریکوریبل ہوتی ہیں, لیکن کچھ چیزیں ہیں جو تیسر ریکوریبل نہیں ہوتی. مثلاً کچھ ایسے عزیز اقربا ہوتے ہیں, کچھ ایسی بڑی قریبی تعلق والے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک بار چھوٹ جاتے ہیں تو یا تو وہ مر جاتے ہیں یا پھر آپ مر جاتے ہیں, تو یہ ایک ریکوریبل چیز نہیں ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین زندہ ہیں لیکن انہوں نے اپنی ضد کا مسئلہ بنا لیا ہے, اور پھر وہ جب تک زندہ ہیں وہ اسی ضد پہ تھے کہ تم نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے ضد پہ آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ نے اسلام یا ماں نے اسلام قبول کیا تو ساری زندگی اسی اذیت میں مبتلا ہے. تو یہ کیس ٹو کیس وری کرتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن جو ہے وہ کچھ ایسی آزمائشیں ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیوں کے ساتھ تبدیل کر دیتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں, خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ ہم نے تو تمہیں پیدا ہی جو ہے وہ تمہاری زندگی اور موت کا جو ایک کھیل ہے وہ تو رچایا ہی اس لیے ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس کیا لے کے آتے ہو. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں, جس طرح شاعر کہتا ہے کہ رضائے رب پہ راضی رہے, یہ حرف آرزو کیسا, خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا. تو جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں, اللہ کی رضا کو اپنی رضا بنا لیتے ہیں, تو آدھے سے زیادہ مسائل تو ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں. ذوالنون مصری رحم اللہ تھے, تو ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا حال ہے, انہوں نے کہا آل از ویل,
ایوری تھنگ از اوکے, مزے میں ہے, سب کام میری مرضی سے ہو رہے ہوتے. انہوں نے کبھی کیسے مزے سے ہیں, کیسے ہر کام اوکے ہے, کیسے ہر کام آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے. تو ان کا دراصل میں نے اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لیا ہے, تو اب جو ہو رہا ہے وہ میری مرضی ہے الحمدللہ. تو آدھے سے زیادہ مسائل تو اسی وقت حل ہو جاتے ہیں کہ جب آپ کو ایمان کا پتہ چل جاتا ہے, آپ کو اسلام کا پتہ چل جاتا ہے, آپ اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان لے آتے ہیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو مل رہا ہے یہ میرا مقدر تھا, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو نہیں مل رہا ہے یہ میرا مقدر نہیں ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جتنا آزمایا جاؤں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں درجات بھی اسی قدر ہیں, میں جتنا صبر کروں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معیت میسر آئے گی, جتنا شکر کروں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معیت میسر آئے گی. تو آدھے سے زیادہ مسائل تو اس کے ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں, کچھ ایسی محبتیں ہوتی ہیں, کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جو ریکوریبل نہیں ہیں, ان کے عوض آخرت میں ہی آپ کو ریوارڈ دیا جاتا ہے. اور کچھ چیزیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا نعمت و دولت آپ کو دنیا میں عطا فرما دیتے ہیں الحمدللہ. عبدالوارث بھائی, ایک خواہش ہے, ایک دعا بھی ہے, اور وہ سوال بھی ہے. سوال یہ ہے کہ ہم پاکستانی کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے ہمارے اس ملک میں ایک عبدالوارث صاحب دیے. ماشاءاللہ. آپ کے حقوق الناس کو آپ نے جو ہے وہ فاؤنڈیشن رکھی, اس نے 10,000 پلس کو جو قبول اسلام کے لیے ہیلپ آؤٹ کیا. 6,500 جو ہیں وہ لوگ, ان کو آپ نے ذریعہ بنے, ذریعہ بن کے الحمدللہ. اور ان میں سے بھی 1,500 یا 1,600 ایسے ہیں جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. تو دیٹس اے لیگسی. اگر کہیں کوئی ایک نو مسلم سن رہا ہے ہمیں, بالخصوص عیسائیت سے اسلام کی طرف سفر کامیابی سے طے کیا, تو میں چاہتا ہوں آپ اس کے لیے کوئی ایسا روڈ میپ, دعا بھی دیں انہیں, اور انہیں کوئی روڈ میپ بھی بتائیں. ہمیں چند عبدالوارث گل صاحب اور چاہیے, کیسے ملے؟ جو نو مسلم ہے وہ آ تو گیا, جو سب سے مشکل کام تھا کر لیا, تو اب اس روڈ پہ چلتے ہوئے ہمیں چند اور ایسے عبدالوارث صاحب مل جائیں. اس کے لیے کیا سجیسٹ کریں گے آپ نو مسلمین کو؟ سچی بات ہے کہ میں ان کو کیا روڈ میپ دوں گا. اسلام آج سے جو ہے وہ 1400 سال پہلے روڈ میپ دے چکا ہوا ہے, اور وہ روڈ میپ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اف یو وانٹ ٹو بی سکسیس, اگر تم کامیابی اور کامرانی حاصل کرنا چاہتے ہو, اگر دنیا میں رفعت, مقام و مرتبے اور بلندیاں حاصل کرنا چاہتے ہو, اگر اللہ کے یہاں مقربین میں شامل ہونا چاہتے ہو, اللہ کی بلند ترین جنتوں میں داخل ہونا چاہتے ہو, تو فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. میں اکثر نو مسلمین سے یہی عرض کرتا ہوں کہ مسلمان کے لیے اتنا میٹر نہیں کرتا کہ جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے, اس کو کوئی کھڑا کر کے نہیں پوچھے گا کہ یہ آپ کے ٹخنے ننگے کیوں نہیں ہیں, اس کو کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ نے داڑھی کیوں نہیں رکھی. لیکن ایک نیو مسلم کو کھڑا کر کے وہ ضرور پوچھیں گے کہ آپ نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین جو ہے وہ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ قبول کیا ہے, انہماک اور توجہ کے ساتھ قبول کیا ہے, دانستہ طور پہ سوچ سمجھ کے غور و فکر, تدبر و تفکر کر کے قبول کیا ہے, تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو, اس کی اتباع کرنے میں کیا چیز مانے ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بیٹا آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کے لیے, بلکہ سب کو ہی, وہ اس کا فارمولہ ایک ہی ہے کہ اگر اسلام قبول کیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے. کہ اگر ہم نے آدھا تیتر اور آدھا بٹیر بننے کی کوشش کی تو نہ دنیا ایکسیپٹ کرے گی, نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ قبول کریں گے. تو کامیابی اور کامرانی کا ایک ہی راز ہے, گر ہے, جو اللہ نے ہمیں بتا دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو اختیار کرتے ہوئے اس دنیا میں بھی رہیں, اور اس دنیا سے جب اٹھائے جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں جینے میں بھی مزہ آئے گا اور ہمیں مرنے میں بھی مزہ آئے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ. تو اس میں ایک شاعر کہتا ہے کہ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اختیار کرتے ہوئے زندگی بسر کی, تو پھر اس کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے کہ حیات اگر حیات ہے تو پھر موت بھی حیات ہے. اچھا عبدالوارث صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ نو مسلمین سے بھی مجھے پتہ چل رہا ان سے ڈائلاگ کے بعد, تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم
ہمیں گھر والوں کو پتہ چل گیا یا ہم نے اسلام قبول کرنے کی کچھ بات نکلی تو یا تو کزنز نے یا وہ گھر والوں نے یہ کہا کہ تم ادھر کیا لینے جا رہے ہو، ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے، وہی شراب وہ پیتے ہیں، وہ ذخیرہ اندوزی وہ کر رہے ہیں، پاکستان میں چیزیں کو خالص نہیں ملتی. بلکہ میں نے فیس بک پہ اس طرح کی پوسٹیں بھی دیکھی. تو ایسا کوئی سوال جب کیے جاتے ہیں تو اس کے بارے میں بیسٹ مختصر سا جواب کیا دے سکتا ہے ایک اسلام کی راہ کو تلاش کرنے والا؟ سچی بات ہے کہ اچھے اور برے لوگ ہر کہیں موجود ہیں، اور جب بھی دین کا انتخاب کیا جاتا ہے تو لوگوں کو دیکھ کے نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کی حقیقی جو مذہبی تعلیمات ہیں اس کو دیکھ کے کیا جاتا ہے. اللہ کے یہاں جب آپ پیش ہوں گے تو آپ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ جو ہے وہ اس معاشرے کے لوگ کیا کرتے تھے. اللہ آپ سے یہ سوال کریں گے کہ تم نے کیا دیکھا تھا، کیا پڑھا اور کس چیز کے اوپر عمل کیا. اگر میری سوسائٹی میں، میرے معاشرے میں، میری امت کے لوگوں میں اگر مسائل ہیں، کچھ ان کے کردار جو ہے وہ رفع ہونے کی ضرورت ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا قرآن و حدیث میں واضح اور خوبصورت اور سالم تعلیم نہیں ہے؟ بے شک. کیا اسلام مکمل ضابطۂ حیات نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو میرے لیے مشعل راہ نہیں ہے؟ کیا صحابہ کرام اور ہمارے سلف صالحین کی زندگیاں کیا وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہیں؟ تو اگر ان میں صداقت ہے، ان میں سچائی ہے، ان میں حقیقت ہے، وہ عقائد و نظریات کی وہ تعلیم پیش کر رہے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست میسر ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کو اس کے اوپر ایمان لینا چاہیے، نہ کہ جو ہے وہ اکبری منڈی میں بیٹھے ہوئے کسی تاجر کے اوپر کہ جو ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے. اس مسلمان کے ایمان کو دیکھنا چاہیے کہ جو ایک کرسچنوں کے ساتھ پھٹے پہ بیٹھ کے شراب پی رہا ہے، اور نہ ہی اس ریڑھی والے کو دیکھنا چاہیے کہ جو ناقص مال میں جو ہے وہ اچھے مال میں ناقص میں مال ملا کے بیچ رہا ہے. تو ہمیں دیکھنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اور آخرت میں پوچھا بھی ہم سے یہی جائے گا. یہ نہ تاجر کے بارے میں سوال ہوگا، نہ شرابی کے بارے میں سوال ہوگا، اور نہ 2 نمبر پھل بیچنے والے کے بارے میں مجھ سے سوال ہوگا. بہت خوب جی. اچھا جی، یہ بتائیے کہ عبدالوارث بھائی کہ وہ جو آپ نے باتیں بتائی ہیں آج، تو ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو دا ویری فرسٹ ٹائم ہم نے اس کو سنا اور محسوس کیا. ایک نو مسلم ہے، وہ معاشرتی، سماجی یہ ساری جنگیں لڑتے ہوئے تو وہ آ رہا ہے، اور آپ نے جو گفتگو کی ہے یقین جانی اس نے تو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. تو ہم مسلمان ہم تو صرف سن کے اس طرح ہل جاتے ہیں. جو بیسیکلی اس سمندر سے گزر کے آیا ہے تو اس کو لینے کے لیے ہمارا انفرادی طور پہ میں سے مرافی 25 کروڑ عوام خود سوچے کہ میں کیا اس میں پارٹ پلے کروں، اور پھر ایک محلہ، ایک معاشرہ، ایک شہر اور ایک مسلک اور ایک جماعت کیا اس میں پارٹ پلے کرے، اور پھر اس کے بعد حکومت اور ادارے کیا پارٹ پلے کرے. آپ کی گفتگو کے بعد تو یہ لگتا ہے کہ شاید نہیں بلکہ یقیناً ہم اپنی گردن نہیں چھڑا پائیں گے کہ جنہوں نے اللہ جی اور اللہ کے نبی کے لیے سب کچھ چھوڑا اور ہم نے ان کے بدلے میں کتنا ظالم معاشرہ دیا. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ ہم کیا پارٹ پلے کریں؟ بالکل صحیح بات آپ فرما رہے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں دام دل میں سخنے اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی ہم کر سکتے ہیں، ہمیں کم سے کم جو ہے وہ اپنے نو مسلمین کے لیے وہ کرنا چاہیے. سب سے کم ترین چیز جو ہے وہ ان کے لیے دعا ہے. کم سے کم دعا تو ان کے کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارے معاشرے میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان کے لیے عافیت اور آسانی پیدا فرماتے ہیں. اس سے بھی زیادہ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ایسے جو پسماندہ نو مسلمین ہیں ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے صرف ان سے اتنا کہہ دیجئے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. اس سے بھی زیادہ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایسے نو مسلمین کی انگلی پکڑ کے اس کو سورہ فاتحہ ہی سکھا دیجئے. اس سے بھی بڑھ کے اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کر دیجئے. اور اگر اس سے بھی کچھ بڑھ کے کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی بہنوں کی، اپنے بیٹیوں کے رشتے ان نو مسلمین کے ساتھ کرنے چاہیے، اپنے بچوں کے ان بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ رشتے کرنے چاہیے. اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی کہیں زیادہ وسائل اور وسعت اور جو ہے وہ مال و متاع عطا فرماوے
تو مجھے چاہیے کہ ایک نو مسلمین کے لیے گھر کا انتظام کر دوں, اس کے لیے چھت کا انتظام کر دوں, اس کے گھر کے کرائے کا انتظام کر دوں, اس کے لیے ماہانہ راشن کا انتظام. تو اب مواقع تو آپ کے پاس بڑے ہیں, لیکن اگر پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں کر سکتے, تو میاں رات کو اٹھ کے نا ان کے لیے 2 رکعت پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تو اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کے آگے ہیں, اللہ ان کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. تو ان اللہ علی کل شیء قدیر, دیر از نو پرابلم, کوئی مسئلہ ہی نہیں یار. تو بس یہ ہے کہ میں اگر اٹینشن تو دوں ان کو اپنی توجہ تو دوں, میں ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تو کہوں کہ یار ہم کٹھے ہیں, ہم انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں. اس کی عشق شوئی تو کریں, اس کی دل جوئی تو کریں. اور اس کو جب یہ اتنا بھی ہم کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں نا کہ یار ہم ہیں آپ کے ساتھ ہیں, تو آدھا بوجھ تو ویسے ہی کم ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ کرنے کا کام تو بہت زیادہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ریاستی اداروں کو, ہمارے قوم ملک ملت کے جو اپنا مرکزی ادارے ہیں, جو ایجوکیشن کے ادارے ہیں, جو انسٹیٹیوٹ ہیں, جو نادرا اور اس طرح کے, تو ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ان کو سوچنے سمجھنے کی اور پالیسیز بنانے کی توفیق عطا فرمائے, تو یقیناً نو مسلمین کے لیے وہ بہت زیادہ سہولت کا سامان کر سکتے ہیں. اب دیکھیں اس سے پہلے ہم تو سہولت کی بات کر رہے ہیں, آج سے کچھ عرصہ پہلے تو اس بات پہ پابندی لگائی جا رہی تھی کہ اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ عدالت کے ذریعے ایک اس کو خاص جگہ پہ رکھا جائے گا, مختلف مذاہب کو پڑھایا جائے گا اور اس کے گھر والوں کو ملوایا جائے گا, اور پھر بھی اگر وہ ثابت قدم رہتا تو پھر 16 سال سے کم عمر کا اسلام نہیں قبول کر. واٹ از دیٹ یار, یہ کیا ہے سب کچھ؟ تو اس طرح کی پالیسیز اگر ایسے ملک میں بن سکتی ہیں کہ جس کے بارے میں اقبال نے تصور پیش کیا تھا کہ آزاد ایک یہ ایک ماڈل سٹیٹ ہونی چاہیے دنیا کے لیے, جس کے لیے قائد نے, جس کے لیے 20 لاکھ مسلمانوں نے قربانی دی تھی کہ ہم ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والی سرزمین کے اوپر جو ہے وہ ہم ایک ایسا وطن حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں لا الہ الا اللہ کی صدائیں گونجیں گی, جہاں آزادانہ ہم نمازیں پڑھیں گے, جہاں قربانی کر سکیں گے, عورتیں پردہ کر سکیں گی. تو وہاں پہ اس طرح کی اگر پالیسیز بن سکتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایسی پالیسیز بھی بن سکتی ہیں کہ آنے والے نو مسلمین کو ویلکم کیا جائے, ان کے لیے سہولت کا سامان کیا جائے. آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں کہ ہمارا جو اوقاف ہے, اور اوقاف کے جب یہ معرض وجود میں آتا ہے پاکستان بننے کے بعد, تو ایک دعویٰ اکیڈمی جو ہے وہ اس کا وجود قائم کیا جاتا ہے. اور دعویٰ اکیڈمی کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں جو غیر مسلم ہیں ان کو دعوت و تبلیغ کی جائے گی, اور دعوت و تبلیغ کے ضمن میں اسلام قبول کرنے والے وہ جو ہیں ان کی تعلیم و تربیت کی جائے گی. اور اوقاف کے دفتر کے ساتھ جو برآمدوں میں کمرے ہیں, یہ کمرے اس کے لیے مختص کیے گئے تھے کہ جو لوگ اسلام قبول کریں گے یہاں پہ ان کی جو ہے وہ دعویٰ اکیڈمی آپ نے دیکھی ہوگی, اسلامی اکیڈمی باہر لکھا ہوا ہے اقبال کے مزار کے بالکل ساتھ جو برآمدوں میں کمرے ہیں, تو یہ اسی کے لیے ہیں. لیکن اگر آپ کو وہاں جانے کا موقع ملے تو وہ کھول کے دیکھیے گا, اندر وہ کسی بوت بنگلے کا منظر پیش کر رہے ہیں. یعنی سال سے 5 صدی گزر چکی ہے, سال سے وہ کمرے شاید کھولے بھی نہیں گئے. تو میرا خیال ہے کہ جو عصر حاضر کی جو ریاست ہے, جو حکومت ہے, بڑی درد دل رکھنے والی ہیں. خصوصی طور پہ جو ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ بڑا نرم گوشہ رکھنے والی خاتون ہیں. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اگر اپنے نو مسلم بہن بھائیوں کے لیے, ان کو اپنے بچوں کی طرح اگر وہ ان کے لیے اس طرح کی پالیسیز بنا سکیں تو یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا. اور انشاءاللہ جب تک دنیا رہے گی یہ ادارے رہیں گے, ان کے سنہری حروف میں جو ہے وہ ان کے نام کو یاد کیا جاتا رہے گا انشاءاللہ. کیسے پوچھو آپ سے آخری سوال, یقین جانیے کہ دل کرتا ہے کہ یہیں بیٹھے کئی دن گزر جائے, بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں, یہیں بیٹھے کئی دن گزر جائیں اور آپ بولتے رہیں اور میں نہیں پورا پاکستان آپ کو سنتا رہے, اور اللہ ہمارے اندر وہ درد اتر رہا ہے ابھی بھی اور اتار دے کہ ہمیں بھی ان کے بارے میں, اس عظیم لوگوں کے بارے میں ہمیں بھی کچھ کرنے کی فکر ہو. آخری سوال ہے کہ اتنے آپ کے جو ہے وہ سال ہیں, یہ لیگسی ہے, 10,000+ کو آپ نے ہیلپ آؤٹ کیا, بس ایک ایسی کارگزاری سنا دی کہ جو آپ کو بھی ہلا کے رکھ گئی, عبد الوارث کو بھی ہلا کے رکھ گئی, عبد الوارث کو بھی رلا کے رکھ دیا, اور آج تک وہ نہیں نکل سکی. ایک کوئی ایسی کارگزاری سنا.
تیسر بھائی، ایک بچی جس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ اپنے گھر سے ہجرت کرنا چاہتی تھی. کسی مصلحت کے تحت میں نے ان سے عرض کی کہ ابھی آپ اپنے گھر سے ہجرت نہ کیجیے. لیکن ایک دن اچانک اس کی کال آئی کہ میں ہجرت کر چکی ہوں اور آپ کے آفس میں بیٹھی ہوں. میں نے تو آپ سے عرض کی تھی کہ آپ ابھی ہجرت نہ کیجیے گا. اس نے کہا کہ عبدالواس بھائی، اب مجھے شرم آتی تھی. جب اذان ہوتی تھی تو میں اپنے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں لے سکتی تھی. عبدالواس بھائی، اب مجھے شرم آتی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جانتی ہوں، پہچانتی ہوں، مانتی ہوں، لیکن اپنے رب کو سجدہ بھی نہیں کر سکتی. عبدالواس بھائی، اب شرم آتی تھی کہ جس اللہ کے اوپر ایمان لے کے آئی ہوں اس کا حکم ہے کہ روزہ رکھنا ہے. لیکن عبدالواس بھی باوجود اس کے کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے لیے رخصت ہے، میں نے ابھی ایمان ظاہر نہیں کیا، لیکن شرم آتی تھی کہ میں ماہ رمضان میں کس طرح جو ہے وہ بے شرموں کی طرح میں کھانا کھا رہی ہوں اور میں روزہ رکھنے سے قاصر ہوں. عبدالواس بھی آپ شرم آتی تھی کہ خاندان کے مرد گھر میں آتے تھے اور میں ان سے پردہ نہیں کر سکتی تھی. عبدالواس بھی آپ شرم آتی تھی. اس لیے فیصلہ کیا کہ اپنے وہ ماں باپ کہ جنہوں نے بچپن میں پالا پوسا، گیلے سے اٹھا کے خشک پہ سلایا، مجھے چھاؤں میں چلایا اور اپنی ہڈیوں کا گودا بھر کے مجھے جوان لڑکی بنا دیا، ایک دن فیصلہ کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر سب کچھ قربان کر دوں گی. وہ گھر کہ جہاں میرا بچپن، لڑکپن، جوانی، جہاں میں پڑھی لکھی، جہاں سہیلیاں سکھیاں تھیں، میری بچپن سے لے کے جوانی تک کی وہ تمام یادیں اس گھر میں ایک دن دفن کر کے آ گئی کہ اللہ کے لیے میں اب اور جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں زندگی نہیں بسر کر سکتی. اس لیے اب آ گئی ہوں عبدالواس میں، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا. عبدالواس بھی مسلمانوں کو میرا ایک پیغام دیجیے گا، اور مسلمانوں کو میرا یہ پیغام دے دیجیے گا کہ اللہ کے لیے اس دین کی قدر کریں کہ جس دین کی خاطر ایک خوبرو پڑھی لکھی نوجوان لڑکی اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، خاندان، گلی محلے سب کو چھوڑ کے نہیں آئی، ان کو اپنا دشمن بنا کے آئی ہے. کیا کمال بات کر. مسلمانوں سے کہیے گا کہ اس دین کی قدر کریں گے جو دین آپ کو مفت میں مل گیا ہے، اس کی قدر کریں اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نعمت اسلام کو آپ سے چھین لے. عبدالواس بھی ان کو میرا یہ پیغام ضرور دے دیجیے. نہ جانے کتنی جگہوں پہ میں اس کو بیان کر چکا ہوں. میں ہزاروں اپنی جو ہے وہ پروگرام، گفتگو، لیکچرز، موٹیویشن سپیکس، پتہ نہیں کہاں کہاں میں اس کو بیان کر چکا ہوں. اور آج بھی جب میں اس کے الفاظ اپنے ذہن میں تازہ کرتا ہوں تو اسی طرح ہی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں جس دن پہلی دفعہ ہوئی تھی. کیا ایج تھی ان کی؟ 22-23 سال کی لڑکی تھی وہ. جی تو ناظرین، آپ نے سن لیا کہ ایک 22-23 سال کی ایک لڑکی، اور وہ اللہ سے شرم آتی ہے اس کو کہ وہ اسلام کو مان چکی ہے، لیکن عبدالوارث بھائی نے کہا کہ آپ ابھی حکمت کے تحت گھر رہیں، لیکن پھر وہ ایک دن بتائے بغیر آ جاتی ہیں. آپ کو ایک بہت مشہور ہے وہ ایک واقعہ ہے، ہم نے حدیث شریف سنی ہے کہ جب ایک حدی خوان، ایک صحابی رسول، وہ جب اونٹ کو تیز چلا کر لے کے جا رہے تھے، تو مجھے وہ واقعہ اس وقت یاد آ رہا ہے اور وہ کو ریلیٹ ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انجشا آبگینے ہیں. انجشا کرسٹلز ہیں، یہ شیشے کے آبگینے ہیں. اور وہ 22 سال کی بچی کا کیا اس وقت لیول ہوگا، کیا اس کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، کیا وہ ٹوٹی ہوگی اندر سے، اور وہ تو ہے ہی بیچاری ایک کائنات کی سب سے نازک ترین چیز ہے. تو ایسے ایمان والے لوگوں کا سہارا بنے، ان کی قدر کیجیے. اور ایک اور اہم بات کو جو عبدالوارث بھائی نے کی، میں اس پہ بھی اپنی بات کا اختتام کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، آپ نے کچھ آؤٹ آف وے جا کے کرنا نہیں ہے. آپ اگر ایک سکول چین کے مالک ہیں تو آپ ایک کچھ چند سیٹس اپنے ہر سکول میں اس کو مختص کر دیجئے کہ بھئی یہ ہر نو مسلم کے لیے ہوگی، اور اللہ کرے ہمارے ایچ ای سی کو بھی یہ سمجھ آئے کہ اقلیت کا کوئی ہے نا کوٹا ہے، بالکل کوٹا ہے. سرکاری ملازمت میں ہے. کیا ہمارے ملک میں کوٹا ہے نو مسلم کا؟
وداؤٹ الیکشن اسمبلی میں سیٹس ہیں. سیٹس ہیں کیا, لیکن نو وداؤٹ الیکشن کیا ہماری اسمبلی میں نو مسلم کی سیٹ ہونی چاہیے؟ ہم اس کا تو یہ تقاضا بھی نہیں کرتے. میں ابھی ادھر ہی آنے لگا تھا کہ یہ کس نے سوال اٹھانا ہے, مذہبی جماعتیں کیوں سوئی ہیں, خاموش ہیں. یہ جو اتنے یہ کچھ جو ہم نے سن لیا عبد الوارث بھائی, جو کچھ سن لیا نا, یقین کرے لائف ول نیور بی دا سیم اگین. کیا جواب دکھائیں گے ہم, پتہ نہیں. ابھی تو 10,000 میں سے ہم نے کتنی سنی ہے, ایک آدھی سنی ہے. تو میں آپ سے یہی کہتا ہوں, آپ کی دکان ہے, کیا جائے گا اگر آپ کے ہاں وہاں پر چون کی دکان ایک نو مسلم کو جانے اپنے محلے میں, اس کو تھوڑی چیزیں دینا شروع, کیا جائے گا؟ لاکھوں دکانیں لاہور میں ہیں, وہ سب دینا شروع کرے, حقوق الناس کی کوئی پریشانی رہ سکتی؟ بالکل نہیں رہ سکتی. تو بس یہی ہمارا پیغام ہے. ہم اپنی پوڈ کاسٹ میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہم ایسے ہی حساس موضوعات کو لے کے آتے ہیں اور آتے رہیں گے کہ جس میں ہم کولیکٹیو ایفرٹ کے بعد آپس میں مل کے ڈراپ بائی ڈراپ اور قطرہ قطرہ ہم آپس میں ملائیں. آپ کی دکان ہے تو دکان سے راشن دے دیں, آپ کے پاس انسٹیٹیوٹ ہے تو ایک اچھی سی جاب دے دیں. یہاں 200 امپلائی ہیں, 201 ہوتے کیا ہو جائے گا؟ کیا بجٹ آؤٹ ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو صرف سوچ بدلنے کی ضرورت ہے, اور اللہ پاک سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں روز محشر ان نو مسلمین کے سامنے شرمندہ نہ کرے. انشاءاللہ آپ کے پاس پھر اگلی دفعہ کسی ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.